بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص میرے پاس آیا، فیکٹری کا مالک تھا۔ کہنے لگا بہت پریشان ہوں، صحت خراب رہتی ہے، فیکٹری میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ آئے دن نقصانات میں رہتا ہے، ہر طرح سے نقصان میں ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جب میں نے اس کی گفتگو سنی تو مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ راہ چلتے ہوئے ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے دیکھا جو انتہائی گئی گزری حالت میں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں رس الحیتی، بوسیدہ حالت، انتہائی گئی گزری حالت۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ اے شخص، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ رحمت للعالمین ہے نا، امت کو جب غم میں یا پریشانی میں دیکھتے ہیں تو فکر لاحق ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے تیری یہ حالت ہو گئی، کیا ہوا تجھے؟ اس شخص نے جواب دیا السقم والضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریوں اور نقصانات نے میری یہ حالت کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیں، جب آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہی دو ایشوز کامن ہیں، صحت ٹھیک نہیں رہتی، معیشت کمزور ہے، معاشی حالات بہت خراب ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مسئلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ تمہارا یہ دکھ، تمہاری یہ بیماری سب ختم ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ احد اور بدر میں آپ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے جو میرا افسوس ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بدری اور احدی صحابہ کے ساتھ تیرے نہ ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ تو نہ پا سکے گا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے، مجھے بتائیے کہ وہ وظیفہ کون سا ہے، کیونکہ جانتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام خزانوں کے مالک ہیں، اور جب مالک کوئی چابی دے دے تو تالا کھل کے رہتا ہے، خزانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے وہ وظیفہ کون سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کلمات ہیں، ان کو اس طور پہ پڑھ، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات حضرت ابو ہریرہ کو سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا، چند دن نہ گزرے تھے کہ میری حالت سنور گئی۔ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حالت کو بدل دیا جو یا رسول اللہ آپ نے مجھے سکھائے تھے۔ بس یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، جب اس شخص کا مسئلہ میں نے سنا یہ روایت مجھے یاد آ گئی، اور یہ وظیفہ میں نے اس کو تلقین کیا کہ یہ پڑھو، اور اس کی ایک ترکیب اس کو بتا دی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں نفع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جو بیماری ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے دوائی اثر نہیں کرتی تھی، اب دوائی اثر کرتی ہے، اب چلتا ہوں پھرتا ہوں، لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، شوگر میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ اپنی بچی کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں اور گھر کے کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کو میں نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ تو
معیشت کی بحالی کے لیے ہے یا بیماری کے لیے ہے، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں بچی کے رشتے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو آپ نے گفتگو میں مجھے کہا کہ معاشی حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں اور اس بچی کے رشتے کی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں۔ تو دو سبب تو آپ نے مجھے بتا دیے، ایک بیماری اور ایک معیشت۔ آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور چونکہ آپ کی ڈپریشن کی وجہ آپ کی بچی کا رشتہ ہے، لہٰذا اللہ اس کا بھی کوئی بہترین سبب آپ کو عطا فرما دے گا۔ 3 سے 4 ماہ لگے، بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس لڑکی کا رشتہ بھی آ گیا، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے اخراجات کا جو سبب تھا وہ بھی لگ گیا، حالات بھی بہتر ہو گئے۔ آج وہ لڑکی کینیڈا میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اب بھی اس کا رابطہ ہے، اس کی والدہ آتی ہیں، آج بھی وہ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آج تک اللہ نے انہیں خوشحالی عطا کی ہوئی ہے۔ اب اس کی بیٹی بھی اس وظیفے کو پڑھتی ہے، کہتی ہے شادی سے پہلے شوہر کا روزگار اچھا نہ تھا، جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے اس کے روزگار میں بھی برکت ہو گئی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک دوست ہیں، سنار ہیں، کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، تو کسی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کوئی دعا کریں، کہتے ہیں بزرگ تھے اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وظیفہ ہے اس کو پڑھو، کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہی وظیفہ تلقین کر دیا، کہنے لگے پڑھنا شروع کر دیا ہر نماز کے بعد، کہتے ہیں 3-4 مہینے پڑھتا رہا، جو دکان تھی وہ چلنی شروع ہو گئی، اس دکان سے اتنا نفع ہوا کہ دوسری دکان لے لی، اس وقت لاہور میں 4 دکانیں ہیں سنار کی ان کی۔ اسی وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت مضبوط کر دی۔ لہٰذا ادھر ادھر کے اعمال سے بہتر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلا جائے، اسی میں برکت ہے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا تھا، وہ بابرکت وظیفہ جو آپ کی بیماری بھی دور کر دے گا، آپ کے معاشی حالات بھی بدل دے گا۔ نوٹ فرما لیں، دعا ہے توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے شروع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کا اضافہ کرے، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اس طرح سے اس آیت کو پڑھے۔ اس آیت کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اپنے معمول میں رکھ لیں، دوسرا صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کبیر یا کبیرو جو ہے، کیونکہ اس آیت کا سب سے آخری جو لفظ ہے نا تکبیرہ، اس کے اندر اس میں کبیر پوشیدہ ہے، اس میں کبیر کے اعداد کے مطابق 232 مرتبہ روزانہ تہجد کے وقت اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کے حالات کو بدل دے گا۔ جو حدیث کا مطالعہ کرنا چاہے وہ نوٹ کر لے کہ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں سورہ بنی اسرائیل کی اسی آخری آیت کے ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ اسی جگہ پر اسی آیت کے ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو آیت العز کہہ کر پکارا ہے، یعنی کہ عزت والی آیت، لہٰذا اس آیت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں برکتیں ہوں گی، آپ کی بیماری دور ہوگی، صحت میں برکت عطا ہوگی۔ اسی طرح ابو یعلا نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر ہے 6671، ابن سنی میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، مسنون اعمال کو پڑھیں، ان میں بہت برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی گئی دعاؤں میں انتہا کی برکت ہے، یقین کے ساتھ ان کو پڑھیں، یہ فوراً اثر کرتی ہیں۔